یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 تا آیت نمبر 66 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو اللہ عمدہ رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ انہیں پہنچائے گا اس جگہ جس کو وہ پسند کریں گے، بے شک اللہ سب جاننے والا، تحمل والا ہے۔ اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ اللہ وہی ہے جو حق ہے، اور جسے پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر وہی باطل ہے، اور اللہ بلند اور بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ چھپی ہوئی تدبیروں کو جانتا ہے، خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ وہی ہے جو غنی ہے اور تعریف والا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، اور کشتی جو چلتی ہے دریا میں اسی کے حکم سے، اور تھام رکھا ہے اس نے آسمان کو اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر، مگر اس کے حکم سے،
بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اسی نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان ناشکری کرنے والا ہے۔ مذکور آیات میں سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا اجر اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو ثواب بتایا گیا، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں بہترین رزق کا وعدہ ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں عمدہ رزق اور بہترین رزق سے مراد جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا مسکن بنا دے گا اور ایسی جگہ پر انہیں داخل کرے گا جس کو وہ بہت ہی پسند کریں گے۔ اور رہی یہ بات کہ دنیا کے اندر وہ دنیاوی فتح و نصرت اور اس کے فائدوں سے محروم کیوں ہوئے، اور ان کے مقابلے میں کفار ان کو قتل کرنے پر کیوں قادر ہو گئے، وہ قہر الہی سے ہلاک دنیا کے اندر کیوں نہیں کر دیے گئے، اس کی وجہ یہ فرمائی گئی کہ بے شک ہر کام کی مصلحت کو اور ہر کام کی حکمت کو اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اس کی ظاہری ناکامی کے اندر بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، علم والا ہے اور حلم والا ہے، جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا مصلحتیں ہیں، اس لیے وہ بہت حلم والا ہے، دشمنوں کو فوری پکڑ نہیں کرتا، فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ حلم کی صفت کی وجہ سے انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اور اس ڈھیل سے اگر وہ فائدہ اٹھا لیں تو اللہ پھر ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو شخص دشمن کو اس قدر تکلیف پہنچائے کہ جس قدر دشمن کی طرف سے اس کو پہنچائی گئی تھی، اور پھر اس طرح وہ آپس میں برابر ہو جانے کے بعد اگر پھر دشمن کی طرف سے اس پر زیادتی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ ان آیت کے اندر یہ بھی فرما دیا گیا کہ بدلہ لینے کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ معاف کر دے اور اس کا انتقام اور بدلہ نہ لے، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اگلی آیت کے اندر کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت نے جو دن اور رات کا نظام ہے اللہ چلا رہا ہے، وہ اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ یہ حق ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں وہ باطل ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور مردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے؟ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا، کشتی تمہارے لیے چلتی ہے اس کے حکم سے، اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے تھام رکھا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، دوبارہ تمہیں زندگی دے گا۔ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ انسان ناشکرا بھی ہے، ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اور ساری چیزوں کا مسخر ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین کی ساری چیزوں کو جو انسان کے لیے مسخر بنایا ہے، اور اس کے ظاہری معنی یہ فرمائے گئے کہ مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان تمام چیزوں کا جو نظام ہے وہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ آسمان اور زمین کا نظام اور اس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں انسان کی خدمت کے اندر ہی لگی ہوئی ہیں۔ جو ہر وقت یہ خدمت انجام دیتی ہیں تو اس سے فائدہ انسان ہی اٹھاتا ہے۔ مالک حقیقی کے حکم سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک خاص حکمت تھی کہ اس نظام کو انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ اس کو سنبھال اور چلا نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا، اس لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور شکر کا مطلب یہ کہ اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی فرما برداری میں شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مظلوم کے لیے اللہ کے نزدیک کیا پسندیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی ظلم پر صبر کرے
اور معاف کر دے اور انتقام نہ لے، جیسے کہ اور آیات کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ وان تعفوا اقرب للتقوی ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ ان آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ظلم کا بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے اور صبر کر لے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے اسی طرز عمل کا افضل اور اولیٰ ہونا ثابت ہے۔ جس شخص نے اپنے دشمن سے برابر کا بدلہ لے لیا، اس نے اس افضل اور اولیٰ حیثیت کو اور قرآنی ہدایت پر عمل تو ترک کر دیا، تو اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اب یہ شاید اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آخر آیت میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ لعفو غفور، اللہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس کوتاہی پر کہ افضل کو اس نے چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، اس سے مؤاخذہ نہیں فرمائے گا، بلکہ اب بھی اگر مخالف نے اس پر دوبارہ ظلم کیا تو اس کی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔